اللہ اللہ کتنے وہ ہیں، کافی بناتے ساتھ دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی بڑبڑائی۔ کب آئے یوں ہی بنا بتائے چلے گئے، بنا بتائے آ گئے، نہ یہ کیا بات ہوئی، ہم بھی نہیں بات کریں گے ان سے۔ خود سے ہی پلاننگ کرتی وہ پھر سے ہی فارس کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ کافی کا کپ تھامے وہ بیڈ پہ ٹیک لگائے اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ جو ناراضگی کا سوچ رہی تھی، فارس کی نظروں سے ہی خود کو پگھلتا محسوس کیا۔ یہاں آؤ۔ کافی کا مگ سائڈ پہ رکھتے عین کی جگہ بناتے بیڈ پہ اور اسے اشارے سے پاس بلایا۔ عین کی ٹانگوں نے صوفے سے اٹھ کے کھڑے ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ نوشا یہاں آئیں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا تحقیرانہ سا محسوس ہوا۔ عین نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ ہی نہ پائی۔ اللہ جی، یہ ہمیں کیوں اپنے پاس بلا رہے ہیں؟ دل ہی دل میں ڈرتے چور نظروں سے فارس کا چہرہ دیکھا، جہاں اس کے تاثرات عین کو سمجھ نہ آئے۔ فوراً سے بیشتر اٹھا، اس کے پاس جاتے اپنی باہوں میں بھرا۔ عین کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ فارس نے ایک نظر اس گھبرائی ہوئی چھوئی ہوئی کو دیکھا اور اسے لیے بیڈ پہ آیا۔ لگتا ہے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی آپ کو، تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے گمبھیر لہجے میں کہتے وہ عین کے وجود کو ہلا کے رہ گیا۔ اس شخص کی قربت عین کو عجیب سے احساس سے روشناس کرا رہی تھی۔ فارس نے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما جو بے انتہا ٹھنڈا تھا۔ نور شاہ، مجھ سے ناراض ہو؟ اب کی بار وہ تھوڑا دکھی لگا۔ ہونا بھی چاہیے، بہت ظالم ہوں نا میں، سارا سچ جانتا بھی تھا پھر بھی تمہیں مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ جانتی ہو، بچپن سے مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دکھا ہے۔ تم جب بھی مجھے دیکھتی بھاگ جاتی۔ فارس سامنے دیوار پہ دکھتے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ سے گریز اور عفان سے نزدیکی مجھے کھلنے لگی، مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ عفان کے ذکر پہ عین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آج وہ پرانے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ عین سوچ کے رہ گئی، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے لگا میں تم سے سخت نفرت کرنے لگا ہوں، اور یہ نفرت کب جنون بن کے میری رگوں میں دوڑنے لگی مجھے خود بھی نہ پتہ چلا۔ جو در حقیقت نفرت نہیں، محبت تھی، جنون تھا، عشق تھا، لیکن بے زبان تھا، اور آج ایک آتش فشاں بن چکا ہے۔ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کی پلکیں یکٹک فارس کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم سے نکاح کیا بدلے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، لیکن تمہیں تکلیف دے نہ سکا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ تم عفان سے نہیں، مجھ سے۔ وہ خط مجھے سچ لگا تھا، لیکن جذبات کی رو میں بہک جاتا اگر اس خط کی ہینڈ رائٹنگ پہ نظر نہ پڑتی، جو تمہاری نہیں تھی، کیونکہ تمہاری رائٹنگ اسٹائل میں پہچانتا تھا۔ آپ کی دو لوگوں پہ کڑی نظر ہوتی ہے، ایک جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور ایک وہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ میں اپنی دانست میں تم سے نفرت کرتے تمہاری ہر چیز، ہر بات پہ نظر رکھتا تھا، اور نہیں جانتا تھا وہ نفرت نہیں، محبت ہے۔ فارس نے اس کے کان کی لو کو چھوتے بہت نرمی سے ادا کیے تو وہ لرز ہی گئی۔ میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ اس کی جسارتیں مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور عین کے دل کی دھڑکنوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔
آنکھیں مندے وہ فارس کو مزید گستاخیوں پہ آمادہ کر رہی تھی۔ شرم و حیا سے اس کا لرزتا وجود فارس کو بے خود کیے جا رہا تھا۔ بہت شور مچا رہی ہیں یہ دھڑکنیں۔ فارس کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو تھوڑا پیچھے کو سرکی اور سر اٹھا کے اس جنونی انسان کو دیکھا۔ آپ دور رہیں پلیز۔ عین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فارس اس کے اس رویے کو بس دیکھے گیا۔ اسے لگا عین اس کے لیے بھی ویسے ہی تڑپی ہوگی جیسے وہ اس کے لیے تڑپا ہے۔ ان چند دنوں میں وہ ایک پل بھی اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ فارس ایک دماس کے پاس سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ساتھ جم روم میں چلا گیا اور آنکھیں بند کیے وہ اپنے اندر اترنے والے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ دوسری طرف عین اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ کیا ہو گیا تھا ہمیں؟ فارس شاہ کے قریب آتے یہ دل اس طرح کیوں شور مچاتا ہے؟ ہمیں لگا ہم مر جائیں گے آج۔ خود سے بولتی وہ یہ جانے بنا کہ فارس پہ اس کی اس حرکت کا کیا اثر ہوگا۔ وہ اپنے آپ اور اپنے خوف سے لرزتے وجود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ کافی رات بیت گئی تھی لیکن فارس روم میں واپس نہ آیا تھا۔ عین کو اس کی فکر ہوئی۔ دھیرے سے اٹھی اور ننگے پاؤں چلتی وہ جم والے ڈور کے پاس پہنچی۔ کافی دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد حوصلہ جمع کرتی اس نے دروازے پہ دھیرے سے دستک دی لیکن جواب نہ آیا۔ ہمت کرتی پھر ایک بار پھر سے دستک دی، اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً دروازہ کا ناب گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تھوک نگلتی وہ روم کے اندر داخل ہوئی۔ فارس کے جانے کے بعد وہ صرف روم تک ہی محدود رہی۔ اس روم کو وہ آج دیکھ رہی تھی ایکسرسائز کرتا، یا یہ بجا ہوگا کہ ایکسرسائز پہ وہ غصہ اتارتا پسینے سے شرابور بنا عین کے آنے کی طرف دھیان دیے بزی تھا۔ عین کو اسے دیکھ پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مرے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ وہ شرٹ لیس اپنی باکسنگ میں بزی رہا۔ عین کو اسے اس حال میں دیکھ شرم سے نظریں ہی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ بار بار پلکیں اٹھاتی گراتی اور فارس کو متوجہ کر ہی گئی۔ میری بات سنیں۔ بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ فارس نے تیکھی نظر اس پہ ڈالی لیکن پھر سے اپنے کام میں بزی رہا، بلکہ اور تیزی آ گئی۔ وہ وہیں خود کو بمشکل اس کے سحر سے نکال پایا تھا۔ پھر سے اس کی آزمائش بنی سامنے کھڑی تھی۔ نظریں پھیرتا اس پر پڑا ٹاول اٹھایا اور اس سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگا، جبکہ عین کو مکمل نظر انداز کر دیا جس پہ عین تڑپ ہی گئی۔ بالکل اس کے سامنے آ گئی۔ آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، بہت لاڈ سے کہتی وہ فارس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود کے قریب کیا اور وہ جو اسے منانے آئی تھی اس کی اس حرکت پہ وہ یکدم خود بخود دنگ رہ گئی۔ ہرنی سی آنکھیں اس کی لال انگارہ آنکھوں میں سے ٹکائی۔ کیا چاہتی ہو؟ بہت گمبھیر لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ قریب آؤ تو آنے نہیں دیتی، دور جاؤں تو جانے نہیں دیتی، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ کہتے ہوئے اس کی کان کو چھوتا وہ آرام سے گردن تک کا فاصلہ طے کر گیا تھا۔ عین اس کی باہوں میں جھٹپٹائی لیکن فارس کی گرفت سے نکل نہ پائی۔ آپ ہمیں ڈرائیں مت۔ ماتھے پہ تیوری لائی اور فارس کو کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگی۔ بے اختیار فارس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اور عین وہیں ممراض ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ پہ ہی تو وہ دل و جان سے فدا تھی۔
آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ کسی ٹرنس کی کیفیت میں کہتی وہ فارس کو حیران کر گئی۔ یہ حیرانی بے انتہا کی خوشی میں بدل گئی۔ اگر تم چاہو تو یہ ہر وقت پل تمہیں نظر آ سکتی ہے۔ فارس نے اسے اب اپنے دونوں باہوں میں پیار سے سمیٹا اور وہ اس اچانک افتاد پہ حیران ہوئی۔ فارس نے اس کے لب پہ ہاتھ رکھے اسے چپ کرا دیا اور اسے بالوں سے پکڑے دھیرے سے اپنے چہرے کے پاس اس کا چہرہ لایا۔ جانے جہاں، یہ زمین آسمان، یہ میرے رات دن، خاک ہیں تیرے بن، سب تمہارے لیے، اب تمہارے لیے۔ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا وہ اس پہ سحر پھونک رہا تھا۔ فارس شاہ، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ منہ نیچے کیے وہ مسکراہٹ لبوں میں دباتی فارس کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے نہ، اس سے خوف نہ کھائے۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ۔ کہتا وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے لرز گئی۔ کسی پیاسے کی طرح سیر ہوتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرا سانس لیتی اس کے سینے سے جا لگی۔ خود سپردگی کا یہ احساس فارس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا روم کی جانب بڑھا جہاں اس کے ارمان سجے تھے۔ وہ خود سجی تھی اس کے لیے اور وہ ان پلوں کو رائیگاں نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ دھڑکنوں کو سنتا تھا، اس کی دھڑکنوں میں بسا اپنا نام سنتا تھا۔ وہ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا اور اسے اپنا بنانا بھی جانتا تھا۔ ناشتہ تیار ہو گیا، سب بچے ابھی تک نہیں آئے؟ ماریہ شاہ نے ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات دیکھتے ہوئے ہم کلامی کی۔ رودابہ، جاؤ دیکھو بچے جاگ گئے ہیں۔ اپنی ملازمہ کو کہتے وہ ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ ارے ماریہ، رہنے دو، وہ خود آ جائیں گے، ڈسٹرب نہیں کریں انہیں۔ اندر آتی الماس بیگم نے ماریہ شاہ کو ٹوکا تو رودابہ بھی رک گئی۔ ماریہ شاہ نے مسکراتے اثبات میں سر ہلایا۔ محبت کی ملن کی یہ صبح بہت خوشگوار تھی۔ فارس نے خود میں سمٹی سمٹائی اس چھوئی موئی کو دیکھا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کا جی نہیں چاہا تھا کہ اس کی نیند خراب کرے۔ آگے ہوتے اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثبت کرتے وہ اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آتے آئینے کے سامنے کھڑا وہ خود پہ پرفیوم کا سپرے کر رہا تھا۔ عین کی پوزیشن چینج تھی، وہ مکمل کمفرٹر اوڑھے بستر میں گھسی تھی۔ فارس جان گیا تھا وہ جاگ گئی ہے۔ جانے جاں، اٹھ جائیں، چھپنا بیکار ہے، مینی خیزی سے کہتا وہ ایک نظر اسے مزید چھپتا دیکھ موبائل لیے گیلری کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد عین کو یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے تو منہ سے کمفرٹر ہٹاتی وہ چھپاک سے اٹھتی باتھ روم میں بند ہوئی۔ اس کی یہ حرکت پہ فارس نہ چھپ سکی، لیکن لیکچر لیتے یان کی نظر مسلسل دعا پہ تھی جو آج اسے زج کرے جا رہی تھی۔ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے وہ کل کا بدلہ لے رہی تھی۔ ابھی بھی لبوں کو آپس میں جوڑے اس نے ایک کس زیان کی طرف اچھالی تھی۔ زیان کا مائنڈ کنورٹ ہو چکا تھا۔ دوبارہ لیکچر پہ دھیان دیتا وہ دعا کو اگنور کر چکا تھا، لیکن اس کی ایک آنکھ دھنگ کر زیان کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فوراً اس کی طرف مڑا۔ مس دعا
اسٹینڈ اپ، تھوڑا سختی سے کہا۔ وہ معصوم سا منہ بناتی کھڑی ہوئی۔ یہ جو ابھی پڑھا یا اس کو ایکسپلین کریں؟ وہ دعا کو رو میں لاتے بولا، کیوں سر، آپ کو ایکسپلین کرنا نہیں آتا؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ کلاس میں ایک مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ سب پہ غصیلی نظر ڈالتا وہ دوبارہ دعا کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا دھیان کہاں پہ ہے مس دعا؟ چبا چبا کے کہتا وہ سب کو سہما گیا۔ آپ پہ برجستہ جواب آیا، میرا مطلب آپ کے لیکچر پہ۔ فوراً سے تصحیح کی۔ ضیان کو اسے ہینڈل کرنا مشکل لگا۔ جو وہ کام کرتا تھا اس میں دشمن ہر وقت اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ کوئی کمزوری نہیں دے سکتا تھا، اور دعا کا یہاں آنا اسے اپنے مشن کے لیے مسئلے کھڑے کر سکتا تھا۔ آؤٹ مس دعا، سخت غصے سے کہتا وہ دعا کو بھی ٹھٹکا گیا۔ خجالت کے احساس سے دور چاہتی ہوئی کلاس سے باہر بھاگی، جبکہ اس کی آنکھوں کے 2 موتی گرتے وہ دیکھ چکا تھا۔ گڈ مارننگ جانشاہ۔ وہ ایک دم سے پیچھے سے اسے جکڑے اپنی پناہوں میں لے گیا، اور وہ جو بالوں میں کنگھی چلا رہی تھی، فارس کے خود پہ حاوی ہونے کو محسوس کرتی وہ لرز گئی۔ شرم و حیا سے پلکیں جھکی تھی۔ اس طرح کرو گی تو خود پہ اختیار کھو دوں گا جانشاہ۔ اس کے بھیگے بالوں میں منہ چھپاتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا عین اسے واپس رات والے روم میں جاتا دیکھ جھرجھری لی اور فوراً واپس پلٹتے اسے دیکھا۔ ہم نہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہت ہمت کرتی وہ پلکیں گراتی اٹھاتی فارس کے دل دھڑکاتی جا رہی تھی۔ آپ مجھ تک کیسے پہنچے تھے؟ ایک سوال جو اسے مسلسل پریشان کیے ہوئے تھا آخر پوچھ لیا۔ فارس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب اس بے وقوف کو پتہ ہی نہ چلا۔ ہاتھ بڑھا کے اس کی گردن کو ٹچ کیا۔ وہ گھبرائی۔ اس کی طرف دیکھتے اس کی نازک سی گردن سے ایک یہ نکال کے اس کے سامنے کی، یہ دیکھیں جی یہ میری ہے۔ حیران ہوتے کہا، غور سے دیکھو جانشاہ۔ فارس کے کہنے پہ عین نے غور کیا۔ یہ اس کی گولڈن چین کی طرح تھی، لیکن یہ اس کی نہیں تھی۔ حیرت زدہ ہوتی وہ آنکھیں پھیلا کے فارس کو دیکھنے لگی۔ یہ بہت خاص ہے جانشاہ، آپ جہاں بھی جائیں مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ گردن میں ہاتھ ڈالتے نرمی سے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کے کلیجے کا جنون عین کو لرزا گیا۔ وہ کیا تھا؟ کیسا جادوگر تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ یہ جان گئی تھی، وہ اس کے دل کے مقام پہ ہے، وہ اس کی دھڑکنوں کا محافظ ہے۔ 2 سال بعد وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف وقت کم تھا، دوسری طرف وہ ابھی تک ڈریس اپ نہیں ہوئی تھی۔ بار بار ڈریس دیکھتی وہ الجھی ہوئی تھی۔ جانشاہ اب اور کتنی دیر لگے گی؟ وہ عجلت میں روم میں داخل ہوا تو وہ گہری سانس لیتی ناراضگی چہرے پہ سجائے فارس کی طرف مڑی۔ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم تھک گئے ہیں، اسے کیسے پہنے ہم؟ وہ روحانسی ہوتی بولی، جبکہ فارس ماتھے پہ ہاتھ مارتا مسکراتا اس کے پاس آیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش ہو گئی تھی۔ فارس کی محبت اور اسے دن بدن سنوارا اور وہ اس کی محبت میں مزید لاڈلی بن گئی تھی۔ اس کی اور بہت
پر اعتماد بھی، اور فارس اس کے اس طرح کے سارے ہی لاڈ اٹھاتا تھا۔ چلو جی، میرے ہوتے کیوں پریشان ہو، میں ہوں نا، میں ہیلپ کرتا ہوں، آؤ۔ فارس نے اپنی خدمات پیش کی تو وہ ماتھے پہ تیوری ڈالے پلٹی، نا جی، آپ جائیں بچوں کے پاس، ہم کر لیں گے۔ فوراً سے بیشتر نہ کی، بچے اپنے سے سیف مقام پہ ہیں۔ فارس نے مطمئن ہوتے کہا، مطلب عفان کہاں ہے؟ اپنے دادا دادی کے پاس۔ اچھا، اور ام بانی؟ اس کا اندازہ فارس کو بہت بہایا تھا، وہ نانا نانی کے پاس۔ اور اگر پھر بھی تمہارا بچوں کا شوق پورا نہیں ہوا تو آؤ ہم تیسرے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے خود کے قریب کر گیا۔ ان 2 سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ کبیر شاہ اور اس کی فیملی کو معاف کر دیا گیا، ان کا آنا جانا تھا۔ اب بڑی حویلی میں ابرار آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ فاریہ کی اپنے ہی جانے والوں میں دردانہ شاہ نے بات پکی کر دی۔ پوری حویلی میں اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی جب نورالعین کے جڑواں بچے ہوئے۔ دلاور شاہ نے پوتے کا نام عفان رکھا تو فراز شاہ نے نواسی کا نام ام ہانی۔ آج ان دونوں کی پہلی سالگرہ بھی تھی اور ساتھ ہی دعا کی رخصتی بھی، جو کہ بہت دھوم دھام سے کی جا رہی تھی التاج بینکویٹ میں۔ پلیز جائیں نا، دیر ہو رہی، ہمیں تیار بھی ہونا ہے۔ یعنی ہماری بات سے متفق ہیں آپ؟ فارس نے اپنی بات جاری رکھی۔ عین نے اب کی بار گھور کے دیکھا، ایک تو ہم سے یہ تھان پہنا نہیں جا رہا، اوپر سے آپ آگے تنگ کرنے، منہ بنایا۔ اتنی خوبصورت بلیک کلر کی ساڑی کو تھان کہتی؟ وہ فارس کو صحیح معنوں میں بچی لگی۔ یہ تھان لگ رہا ہے تمہیں؟ دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اتنی اچھی میکسی ہیں، فراک ہیں، اور بھی بہت سارے ڈریس ہیں، لیکن آپ کو آج ہمیں یہ تھان گوری کا اثر تھا کہ لفظ کو پلٹا، اس ساڑی میں ہی دیکھنا ہے۔ اتنے میں دروازے پہ نوک ہوئی۔ فاریہ اندر داخل ہوئی۔ کہیں میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں، آؤ ہماری ہیلپ کرو، بہت اچھے ٹائم پہ آئی ہو۔ فارس کو چھیڑنے والے انداز میں وہ فاریہ سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے تو پھر پلاننگ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے وہ فارس پہ پھر سے اسے چھیڑ تو وہ اس کی بات پہ بلش کرتی ہوئی تیار ہونے لگی۔ التاج بینکویٹ اس وقت روشنیوں کی اماجک بنا ہوا تھا۔ دعا اور زیان اسٹیج پہ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ 2 سال پہلے جو زیان نے اسے ڈانٹا، اس کے بعد کتنی مشکل سے منایا اس نے دعا کو، وہی جانتا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے دعا کو نہ کچھ ڈانٹا نہ غصہ کیا، یہی تو راضی ہونے کی شرط تھی دعا نے۔ دادا اور نانا کے ہاتھوں میں عفان اور ام بانی کی 1 سال ہونے پہ اسٹیج پہ ہی کیک کٹنگ سرمنی کی گئی۔ دونوں ہی اپنے بڑوں کے لاڈلے تھے۔ تالیوں کی بھرپور آواز میں کیک کٹ گیا۔ ساری فیملی اسٹیج پہ براجمان تھی۔ تاج بینکویٹ کے آنر تاج سکندر بھی اپنی پوتی کشش کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ان کے مرحوم دوست اکبر شاہ کے بچے آج خوشی کر رہے تھے تو وہ بھی ان کی اس خوشی میں شامل ہونے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے۔ دلاور شاہ کی فیملی کی بھی یہ پہلی خوشی تھی جو بڑی حویلی سے باہر بینکویٹ میں ہو رہی تھی۔ ارے بچوں، اتنا منہ کیوں بنایا؟ کشش بچوں کو ایک طرف کھڑا دیکھ ان کے پاس آئی۔ ہائے، یہ منا رو کیوں رہا ہے؟ ایک بہت ہی گول مٹول بچے کو گود میں بٹھایا۔ بوتل نہیں ملی نا اسے، اس لیے رو رہا ہے۔ ساتھ میں کھڑے تھوڑے بڑے بچے نے ہنستے ہوئے کہا۔
او رونا نہیں میری جان، ابھی بوتل منگواتی ہوں، بلکہ ایک کے لیے نہیں سب کے لیے منگواتی ہوں۔ کشش کی آواز پہ سبھی نے یاہو کا نعرہ لگایا، ایک ویٹر کو اشارہ دے کے بلایا، دیکھو ان سب معصوم بچوں کو بوتل پینی ہے اور مجھے ان کے چہرے پہ مسکان دیکھنی ہے، تو فٹافٹ سے جاؤ اور بوتل کا کریٹ لا کے رکھ دو، جتنی چاہیں یہ بوتلز پئیں، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آرڈر دیتی وہ کوئی راج کماری ہی لگی۔ ویٹر اس آرڈر پہ حیران ہوا، لیکن میڈم، اوہ دیکھو والدین نہ بچوں کو یہ بوتل پینے نہیں دیتے، اور بچہ پارٹی یہ سوچ کے شادی بیاہوں اور فنکشن میں آتے ہیں کہ بوتل پینے کو ملے گی۔ اب اگر ان کے ارمان یہاں آ کے بھی ادھورے رہ جائیں تو کیا فائدہ وہ ان کے آنے کا۔ چلو اب دماغ نہ کھاؤ اور بوتل کے کریٹ لے کے آؤ زیادہ سارے، اور ہاں تھوڑا قریب ہو کے سرگوشی کی۔ بل اس بینکویٹ کے مالک یامین سکندر کے کھاتے میں ڈالنا، سمجھے؟ سرگوشی والے انداز میں کہتی وہ اب بچوں کی جانب مڑ گئی تھی، اور ویٹر حیران رہ گیا، لیکن آرڈر پاس ہو گیا تھا۔ دادا اپنی پوتی کی بھلا کوئی بات ٹال سکتے تھے؟ اب تک بات پہنچی اور اوکے کا سائن ملتے ہی بوتل کے ڈھیر لگ گئے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک سے زیادہ بوتلز تھی۔ ہیلو ویٹر، ایک بچہ ڈھونڈ کے کونے خدروں سے نکال کے اسے بوتل دو۔ چلو شاباش، کام پہ لگو۔ آرڈر لگاتی وہ ویٹر کو کام پہ لگاتی اسٹیج پہ آئی۔ فیملی پکچر لیتا کیمرہ مین ٹھٹکا، ارے رک کیوں گئے دلاور انکل، میں بھی تو حصہ ہوں نا فیملی کا۔ آنکھیں چمکاتی وہ سبھی کو بہت بھولی لگی۔ دلاور شاہ کے اسپات میں سر ہلانے پہ کیمرہ مین نے ایک فیملی فوٹو لی، جن میں سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا اٹھے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، انت بلا سو بلا، لالچ جہاں جاؤں کھا جاتا ہے، لالچ جہاں جانوں کھا جاتا ہے، وہیں نفرت رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ آئیں عہد کریں کبھی بھی اپنے اندر نفرتوں کو پلنے نہیں دیں گے، اور سب سے محبت اور خلوص کا رشتہ رکھیں گے۔ اسی میں دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور عزت ہے، اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔